الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على قائد الزر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مقبلا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش کر میں سارے آواز بلند پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ و سلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال صاحب شرف و کمال باعث تخلیق کائنات مصطفی کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علی ذات گرامی تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام معززین شامل کرام علماء کرام ناتخانہ نشینی بیان نقیب محفل بانی محفل اجدین کی پاکیزہ محفل آپ دے اس گاؤں دولے والا ضلع قصور دے دے انقاد پذیر ہے جس طرح امام خصوصاً ہے کہ گاؤں نے اس باری پاک مسجد اندر رکھیا. دعا کرو اللہ کریم انہاں نے اس پاک محفل کا اہتمام فرمایا. اللہ کریم اما آمینہ اما حلیمہ دے وسط بیڑے تے بلیری دا صدقہ انہاں دے بیڑے قیامت تک آباد و شان فرمائے. قرآن مجید بھی بڑی مشہور و معروف ہے تے کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے ارشاد فرمایا اسی بڑی امانت دا بوجھ زمین تے آسمان تے پہاڑاں تے پایا کسی شہر نے نہ چکیا وہ حوالہ ہر انسان تے انسان میں سے بوجھ چکا ہے. اور وہ کیڑا بوجھ سی علماء فرمان دے نہیں کہ کیڑا زمین تے آسمان تے پہاڑاں تے نہ چکیا پر انسان نے چک لیا. اور بعض مفسرین فرما دے نہیں کہ وہ اللہ دی عبادت دا بوجھ سی بعض اپنے اپنے تفسیراں دے اندر اپنے اپنے معنی کرتے ہیں. بعض علماء اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اللہ دی اگر عبادت ہی بوجھ سی پھر زمین تے آسمان تے پہاڑ علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض کہ زمین تے آسمان کے اندر جو بھی مخلوق ہے ہر چیز اللہ کا ذکر پہ کر دی اللہ کے سامنے سجدہ پہ کر دی ہے کہ وہ عبادت الہی سی پھر ہر شے اللہ کی عبادت کی روپے کر دی ہے. وہ عبادت الہی نہیں سی کوئی اور پار سی
پر قاضی ثناء ربانی پتی نے تفسیر مظہری کے اندر آشنا والا ترجمہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں وہ عبادت الہی بھی نہیں سی اور بھی کوئی بار نہیں سی، اصل دے اندر وہ عشق دا بار سی. اصل دے اندر وہ عشق دا بار سی جڑا کسی نے نہ چکیا، انسان نے چکیا. تو آدم دا سر ایمان تے ویکھ کے فرماتے ہیں یا اللہ کوئی نہیں چکدا، پھر مینوں دے دے میں چک لینا. اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اساں انسان کو کمزور پیدا فرمایا. جب طاقتور چیزاں نے انکار کیا کہ انسان نے چکیا، قدرت نے فرمایا کہ اتنی طاقتور شیواں نے نہیں چکیا کہ تم چک لے آئے. پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اونٹ مستے ہو گئے نا، ایک من دی بجائے 2 من بار چک جاتا ہے. خود آدم علیہ السلام نے پروردگار کے حسن و جمال دی مستی تے ویکھ کے فرماتے ہیں کہ چکان والا ایڈا سونا ہوئے تے پھر جو آنکھے کا میں چک لواں. اللہ فرمایا تو عشق دا پار تے چکیا، پر تینوں بڑیاں بڑیاں منزلاں تو گزرنا پوے گا. ہن قصور دے رہنے والے ہو، میں قرآن پڑھن لگا تے سویرے میں لاہور وچ جا کے شہر وچ تقریر کرنی تے انہاں نے پتہ نہیں کہ لاہوریے ستے ستے آن کے محفل وچ آ کے بیٹھ جان نہ بولن سبحان اللہ. تے تسی بھی پنڈ والے ہو، میں بھی پنڈ دے رہن والا. تے پنڈ دے رہن والے ایک دوسرے دے بھیتی ہوندے نے، تسی میرے بھیتی ہو جاؤ تے میں تہاڈا ہو کے تانوں چندی مدینہ طیبہ دی گلیاں چ لے کے جانا. جی اونچا سر بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ بیٹھ کے بہت اونچا سبحان اللہ بولے. یا اللہ عمرے دے سیزن بھی ماشاءاللہ کھل کے راتی سنے فلائٹاں بھی کھل کے، یا اللہ انہاں دی پہلی فلائٹ عمرے والی بن جائے. تے مولا تیرا کی جاندا ہے کہ سچا تے عشق دے نال اونچا سبحان اللہ بولے کہ محفل سن کے جا کے گھر سمیت حضور دی زیارت نصیب فرما. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انسان عشق دا بوجھ چکے تینوں جنت چھڈنی پوے گی. اب کی دیا نہ چھڈ دے مارا، فرمایا 350 سال سجدے چ رونا پوے گا. اب کی دیا نہ رو لواں گا، فرمایا تینوں 950 سال پتھر کھانے پین گے. اب کی دیا نہ کھا لواں گا، فرمایا آگے چھالا مارنی پین گیا. اب کی دیا نہ مار دے مانا، فرمایا پتر دے ہنر تے چھری رکھنی پوے گی. اب کی دیا نہ رکھ دے مانا، فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازار وچ وکنا پوے گا. اب کی دیا نہ وک جاواں گا، فرمایا 40 سال یوسف ورگے پتر کی جدائی بھی سہنی پوے گی. اب کی دیا نہ سہ جاواں گا، فرمایا آدھے ہٹایا تے ٹکڑے بھی آنا پوے گا. اب کی دیا نہ ہو جاواں گا، فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے. اب کی دیا نہ کھا لواں گا، فرمایا تینوں مدینہ چھڈ کے کربلا ہو جانا پوے گا. اب کی دیا نہ آ جاواں گا، فرمایا جوان ویر عباس دے بازو قلمیوں دے ویکھنے پین گے. اب کی دیا نہ ویکھ لواں گا، فرمایا جوان پتر علی اکبر دی لاش ویکھنی پوے گی. اب کی دیا نہ ویکھ لواں گا، فرمایا 6 مہینے دے اصغر دی لاش ویکھنی پوے گی. اب کی دیا نہ ویکھ لواں گا، فرمایا 4 سال دی سکینہ روندی ویکھنی پوے گی. اب کی دیا نہ ویکھ لواں گا، فرمایا میزے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا. اب کی دیا نہ پڑھ لواں گا، قدرتی آواز یہی بندیا کہ تو سارا دن میرے عشق بجنے کرے گا. میں تینوں فرشتے تینوں سجدے نہ کراواں، مینوں رب کون آکھے. اونچا بولو سبحان اللہ. اللہ فرمایا کہ تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا تے میں تینوں فرشتیاں کو سجدے نہ کراواں تے مینوں رب کون آکھے. سبحان اللہ. اونچا اونچا بولی ہو گئی. اللہ
تینوں مسجود ملائکہ نہ بناواں تے مینوں رب قوم آکھے گا۔ اے یاد رکھے جو قصور دے رہنے والے بچہ چھوٹا ہو کے تے کام تھوڑا جا وڈیرا کر جائے تے باپ وچوں بڑا راضی ہوندا ہے۔ اُتوں پیار دی جھڑک مار کے کہندا بیٹھ جا اجے تیری عمر کیڑی سی بڑا ہو کے کر لینا سی۔ پر جدوں آدم نے عشق دا بوجھ چکیا نا تے ساری کمزور ساری مخلوقاں چوں انسان قدرت وچوں بڑا راضی ہوئی۔ اُتوں پیار دی جھڑک مار کے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا جاہلا اپنے آپ تے ظلم کر لئی عشق کر لیا، اپنے آپ تے ظلم کر لئی عشق کر لیا۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ جدوں اس ترجمے بنائے عشق والے پہلے بنائے تے آپ نے قلم توڑ کے رکھ دیتا۔ عارفان نے سلطان نے فرمایا عاشق ہو میں سلطان نے فرمایا سیر سجدے نہ چکی باہو ہمیں کافر کہنا ہے۔ قصور دے رہنے والی سمجھ آ رہی نا عشق دفار انسان چکیا۔ یاد رکھیا کہ عشق ہوتے ہوتا جی تے حسن ہو جائے، عشق ہوتے ہوتا جی تے حسن ہو جائے۔ عشق دی نگری دا شہنشاہ تے بادشاہ کملی والا اپنی جگہ تے تشریف فرما، عشق بڑھ کے حبشے تو بلال آ رہے تے کوئی کرن تو وہ ایسا آ رہے تے کوئی یمن تو حبیب آ رہے کوئی یمن تو حبیب آ رہے۔ ایسا میرے نبی دا حسن کہ جڑا ویکھدا وہ بھی دیوانہ تے جڑا نہیں ویکھدا وہ بھی دیوانہ ہے۔ اس نے یوسف ویکھ کے ایک زلیخا بھول گئی، پر کملی والے آتے رہے تے ساری دنیا بھول گئی۔ ایسا میرے نبی دا حسن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اتنا حسن عطا فرمایا کہ کسی نے اچانک نظر اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے جمال تے پہ جانی۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھنا تے لوکاں دے کلیجے پھٹ جانے تے کئی لوگ یوسف علیہ السلام نوں ویکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ جدوں مصر تے قحط ساری پہ گئی نا تے کھان نوں نہ ملیا تے 3 مہینے تک مصر والے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا جمال ویکھدے رہے۔ صبح ویکھدے نے شام تک کم کردے نے، بھوک تے پیاس نہیں لگدی، جدوں شام کو گھر وچ واپس ہوندے نے اللہ دے نبی یوسف دا حسن ویکھ کے گھر آ جاندے نے۔ ساری رات نہ کھاندے نہ پیندے تے 3 مہینے مولانا غلام رسول عالم نوری نے فرمایا سی 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف انعامی پر جنہ ڈٹھا کملی والو تے رج گئے دوئی جہانی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کی گل آ گئی۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی دے والد محترم حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خواب وچ حضور دی زیارت نصیب ہوئی نا، نبی کریم علیہ السلام دا حسن ویکھ کے شاہ عبد الرحیم نے عرض کیتی کملی والیا تسی تے سونے بڑے ہو۔ نبی کریم نے فرمایا پتر شاہ عبد الرحیم دا سونا تے نہیں ہے، میں رب دا یار ہاں۔ شاہ عبد الرحیم نے عرض کیتی کملی والیا سونیا میں کتاب وچ پڑھیا ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام نوں بڑا حسن عطا کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پتر شاہ عبد
فرمایا یوسف ویکھ کے دنیا مرتی نہیں ہے پر جڑا ایک باری حسین دے نانے دا حسن ویکھ لے تے مرتا ہی نہیں قبر وچ بھی جھولدا ہی رہندا ہے میرے باو نے فرمایا سی میں قربان دی نا تھی باو قبر جنا دی جیوے ہو پتہ چلیا جڑے اللہ والے ہو کے مر جاندے تے حسن مصطفیٰ ویکھ دے خود آپ کی معنی سنا جا کوٹا شریف دے والے دی کر دے اونچا سبحان اللہ پیر میرا نشاء کوٹا شریف دے تاجدار آپ عالم دین میں بھی سجد زادے میں ایک دن عشاء دی نماز پڑھی تے سنتا نہ پڑھیاں تے سنتا والا آپ ہی آ گیا سنتا والا آپ آ گیا تے فرمائے میرا دی سنتا نہیں پڑھیاں تے میرا دی شاہ مقالنا آوے حسن مصطفیٰ بیکھی جان تے بیک کے فرما دے نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا وسنا فخیاں کتے جاد رہیاں نبی کریم دا حسن ہے کہ قصور دے رہنے والے تے سبیر دا ویلا ہویا تے پیر میرا نشان ہتھاں وچ تسبیح لئی نا تے تسبیح پڑھ کے گولڈا ریلوے اسٹیشن اج بھی موجود ہے گولڈا ریلوے اسٹیشن تے نا پٹڑی دے اوتے نالے تسبیح پڑھ دے آن تے نالے اللہ دا ذکر کر دے آن تے سوچ دے ہن کہ راتی میں کیویں دا کملی والا ویکھیا ہے کتنا سونا حسن ویکھ بیٹھا اکھیاں بند تے بابا تسبیح کردا نالے سیر کردا نالے رب دا ذکر پہ کردا ہے اودو انگریز میں ایتھے رہندے سن اجے ہندوستان تے پاکستان دی تقسیم نہیں ہوئی سی تے انگریز دے ہاتھ وچ ہوئے بندوق تے سویر دا ویلا ہوئے تے بندوق ہاتھ وچ لے کے شکار کرن واسطے نکلیا پرندیاں اودی اچانک نظر بابا جی دی تصویر ول پے گئی تے کہن لگا بابا آ کی آپ دی بندوق ول ویکھ کے فرماندے نے آ کی سبحان اللہ کہنے لگا بابا میں دسدا نہیں اے کی میں کر کے وکھانا کی انہیں درخت ول ویکھیا تے پرندہ بیٹھا ہوئے سویر دا ویلا شام دے انہیں نشانہ لگا کے فائر کیتا پرندے دے سینے وچ گولی بجی پرندہ زمین تے ڈگیا مر گیا کہنے لگا بابا اے میرا ہتھیار ہے اے جنر میں اے کرنا آپ تسبیح پڑھتے پڑھتے مردہ پرندے دے میرے اس مردہ پرندے نے اپنی تسبیح لگا کے فرما دے کم باذن اللہ اللہ دا نام تے اڑ جا او پرندہ جا کے شاہ تے بہ گیا ایک فرما دے تیرا ہتھیار ہے او جنر تو او کرنا ہے اے میرا ہتھیار ہے اے جنر میں ایک کرنا او تیرا ہتھیار ہے پتہ چلے جڑے حسن مصطفیٰ بھی لگے انہاں آپ کی ورنہ تو ٹھوکر مار کے مردہ نو زندہ کر دے میاں محمد بخش نے فرمایا سی جنہ عشق نمازاں پڑھیاں پھر کبھی نہیں مر دے اولیاں دے درباراں اُتے ویکھ لدیوے ول دے جڑے حسن مصطفیٰ ول ویکھ دے انہاں آپ کی ورنہ وہ تے ٹھوکر مار کے مردے نو اج کر کے زندہ کر دے حضرات میں کیڑا حسن مصطفیٰ دا رنگ عرض کرا پر سنا دے عشق رسول والا واقعہ جو چل رہا ہے سبحان اللہ انشاءاللہ میں ماحول محفل نہ بنا جانا پہلے جب بھی جاؤں نا تھوڑا سارے تک کرتے ہیں یہ ہر محفل دا سن ہے پہلے کوئی 10-15 منٹ سارے رشتہ بھی بنا دینے ہولی پھر آتے ہیں چلو ہول بھی بس دھیان کریے دھیان پہ جاتا ہے الحمدللہ اللہ دا بڑا فضل ہے پھر پکا ہی دھیان پہ جاتا ہے قصور دے رہنے والے کملی والے جو حسن دی کیڑی حضور دی ادا میں دونوں سناواں جدو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا تے سب تو پہلا جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے او دا نام ہے ابو جہل جڑا دن بھی بڑا پریشان ہے راتی بھی پریشان رہتے پریشانی اس وجہ سے یہ کہ بلال تلوار پہ لیا سے ڈر کے غلام نبی دا کلمہ پہ پڑھ دے وہ دیکھو وہ بارہ نہیں کھاتا جاتا وہ ابو جہل کا لاک ٹوٹ گیا جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ نبی کا پڑھا وہ تو ابو جہل کا لاک ٹوٹ گیا تو کہنے لگا پہلے تو غلام کلمہ پڑھ دے رہے وہ سردار بھی کلمہ پڑھن لگ پے ہولی تو پورا مکہ ہی محمد کا غلام بن جائے گا تو مینوں کنے پوچھنا ہن توجہ میرے پر کریا تے ایک سی ایک بچپن دا بیلی یار جے دے نال بھی تجارت بھی کردا سی کچھ بھی بڑا دا دعا سلام سی رہن والا یمن دا نا خدا حبیب ان راتوں رات حبیب نے خط لے گیا کہ حبیب جلدی مکے آ جا میں تیرے نال بڑی ضروری کام کر گیا اے ہن حبیب ہے کون دم بھی کر لیندا حکیم بھی ہے کچھ بھی بڑا سیاںا ہوتا ہے انہیں خط لکھا کہ حبیب کو خط ملیا تو ابو جہل بھی اس دور سے بڑا ٹور والا بندہ سی آخر سردار سے
حبیب کو خط ملیا تے حبیب نے جدو خط پڑھیا تے سواری پکڑی فوراً مڑ کے آ گیا جدو ابو جہل دی تے حبیب کی ملاقات ہوئی نا تے حبیب کہنے لگا عمر بن ہشام ابو جہل دا نام عمر بن ہشام ہے میں نے کیوں بلایا جی ابو جہل کہنے لگا حبیب وجہ کچھ اس طرح دی میرا بھتیجا ہے انہیں 40 سال کا عرصہ ساڈے وچ گزاریا 40 سال بعد ہورے انہوں کی ہویا کہندا میرے تے وحی نازل ہوگی میرے تے قرآن نازل ہوتا ہے آپ کعبے چ 360 میں سارے جھوٹے میں ایک کو میرا خدا سچا ہے ایک کو میرا خدا سچا ہے لگتا ہے اتنا دماغ ہل کے معاذ اللہ وہ پاگل ہو گیا جب اس وجہ تو بلائے تو حکیم بھی ہیں نام بھی کر لینے مجھے بھی بڑا سیاح بندہ ہے حکمت نہ ٹھیک ہوتا حکمت نہ ٹھیک کر دم نہ ٹھیک ہوتا دم نہ ٹھیک کر پر میرا کو بھتیجا ٹھیک ہونا چاہیے یہ یاد رکھا کہ اصل شکا میرے نبی کا چاچا نہیں رشتے داری میرے نبی کا چاچا کو جانا لگا کہنے لگا میرا بھتیجا ٹھیک ہونا چاہیے اتنا دماغ ہل کے پاگل ہو گیا معاذ اللہ حبیب کہنے لگا چلو بلاؤ ابو جہل کی کہنے کا کی کرے گا حبیب کہنے لگا کرنا کہ جب میرے سامنے آئے گا میں ادا ہاتھ پڑا گا میں حکیم میں تو پڑھ کے دساں گا معاذ اللہ بیماری کی ہے ابو جہل کہنے لگا نانا ادا ہاتھ پہ پھڑ نہیں حبیب کہنے لگا وجہ کی ہے ابو جہل کہنے لگا کہ جدا ہاتھ پھڑنے دے سیدھا اپنے ہاتھ سے پھڑا دینا خدا ہاتھ نہیں پھڑنا جیتا ہاتھ پھڑ لیتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم اسی طرح وہ ہاتھ سے پھڑا دیتا اچھا ہاتھ نہیں پھڑنا چلو بتاؤ ابو جہل کہنے لگا کی کریں گا کہنے لگا کرنا کہ میں حکیم ہاں میں مجھے چہرے بن بیٹھا وہ دی اکھیاں میں اکھیاں پاک نہ ہوتا چہرے دی رنگ و روپ ہوئی کہ دساں گا معاذ اللہ بیماری کی ابو جہل کہنے لگا خدا ہاتھ بھی نہیں پھڑنا تجھے چہرے پر بھی نہیں دیکھنا حبیب کہنے لگا ٹھیک ہے خدا ہاتھ بھی نہیں پھڑا گا تجھے چہرے پر بھی نہیں دیکھنا گا چلو بتاؤ ابو جہل کہنے لگا کی کرے گا حبیب کہنے لگا کرنا کی جب میرے سامنے آئے گا نا وہ دن دو چار گلاں کروں گا کہ بولی تو میں اندازہ ہو جائے گا معاذ اللہ بیماری کی ابو جہل ابو جہل کہنے لگا جے گل تے گل ہے میں ملکے چ کنکریاں پا کے نبی کے پتھر پا کے تے نبی کریم دے سامنے آ کے ابو جہل کہنے لگا محمد یہ نبی ہے دس آ میری مٹھی وچ کی ہے تو حضور اج کے فرماندے نہیں میں دس ہے کہ یہ جڑیاں تیری مٹھی وچ نے اے دس میں رکھاں کہنے لگا محمد نے بول دی نہیں فرمایا چھلیا تیرے آکھے نہ بولن محمد نے آکھیا نہ بول وچ ابو جہل کہنے لگا حبیب میں حیران رہ گیا مٹھی میری قبلہ میرا تے
کریاں میری مٹھی بچ تے قبضہ میرا ہے تے کلمہ محمد دا پہ پڑھ دیا اے نہ گل نہیں کرنی مٹھیاں گلاں کر دے گلاں گلاں چ پتھراں نو کلمے بنا دے حبیب کہنے لگا یار نہ تو ہاتھ کرن دے نہ چہرے پر ویکھن دے نہ گل کرن دے کہنے لگا چلو بلاؤ چلو بلاؤ ابو جہل کہنے لگا کی کرے گا کہنے لگا کرنا کی ہے جب میرے سامنے آوے گا نا میں اکھیاں بند کر لواں گا او دی نبض بھی نہیں پڑھاں گا بس میرے کول گزر جاوے گا نا خوشبو سونگ کے دساں گا معاذ اللہ بیماری کی ہے ابو جہل کہنے لگا حبیب جاؤ چلے کہ اپنے دماغ دا علاج کرا اور سوکڑ دی گلاں کرنا جڑا ایک واری گلی چ گزر جائے 8 دن گلی چ خوشبو ہی نہیں جائے 8 دن گلی چ خوشبو نہ جاوے حضور کا نبی تے پسینے دی کیڑی کیڑی گل عرض کرا نبی کریم نے اندر مسجد نبوی تشریف فرما کے چٹی داڑھی والا وڈیرا جا بابا آ گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کملی والے سونے سویری میری بیٹی دی شادی تے کوئی تحفے عطا کر دے نبی کریم علیہ السلام کرمی کا موسم سی حضور نے فرمایا بابا کھجور دی ٹوٹی ٹہنی لے کے آ ایک شیشی لے کے بابا لے کے آیا نا نبی کریم نے اپنے بازو مبارک کو پسینہ اتار کے شیشی بھر دی تھی فرمایا تیری بیٹی دلہن بن گئے انہوں بھی محمد کا پسینہ لگا دے گی برات آ جائے تو دلہن کو بھی میرا پسینہ لگا دے گی اور بابا نبی کریم کا پسینہ لے کے دیا ایسی بیٹی دلہن بن گئی انہیں دلہن کو بھی نبی کریم کا پسینہ لگایا ادھر برات آ گئی انہیں دلہن کو بھی نبی کریم کا پسینہ لگایا اس دلہن دے دلہن جو ایسی خوشبو آتی ہے کیونکہ انہیں دے کرول میں کہنے دریا تیتم طیبین آ خوشبو مبارک بکار علماء فرماتے ہیں اس دلہن دے دلہن جو نبی کی خوشبو نہیں آتی ابو تیری اولاد جلدی رہی انہاں بچوں میں محمد کی خوشبو آتی اس دلہن دے دلہن وچ نبی کی خوشبو نہیں ہوتی ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے اللہ اکبر اور آقا توجہ نہ گل سنیا حبیب آیا سی یمن تو آک گیا تھک گیا کہنے لگا یار میں نے تو یمن چ بلا رہا تھا اتنا طویل سفر کر کے میں آیا کہ نہ تو مینوں ہاتھ پکڑ دینے نہ چہرے والے ویکھن دینے نہ گل کرن دینے نہ سنن دینے تے مینوں خیر نہ بلائی آخر فیصلہ ہو گیا ایک باری محمد نو بلاؤ تے سے چلو بلاؤ فیصلہ ہو جائے ادھر نبی کریم علیہ السلام نے پیغام بھیج دیتا گیا کہ ابو جہل دی حویلی تے آ جاؤ ادھر ابو جہل نے اپنے غلاماں تے لوکراں نو سارے آکھیا مکے دی پہاڑیاں تے چڑھ کے ڈھول مارو تے نال منادی کر دیو کہ سارے مکے والے اپنا کام کار چھوڑ کے سارے ایک باری میری حویلی تے اکٹھے ہو جاؤ نبی کریم نے جب ڈھول دی آواز سنی نا شرط کی یا اللہ آ کیے اللہ فرمائے کاملی والا چپ کر کے لگے جاؤ خرچہ سارا ابو جہل دا پہ ہوتا ہے نہ تیرے دے ڈر کے میں وجہ چپ کر کے لگے جاؤ اور نبی کریم علیہ السلام نے اماں خدیجہ کبرا رو نہ لیا کہ تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لیا تے افراد کا قافلہ ڈریا ابو جہل حویلی والے میں آوے ادھر ابو جہل سارے مکے والے نو اکٹھے کر کے آ گیا خبردار جدوں محمد اوتے اٹھ کے کھلو جاندے او جو نبی نو ویکھ کے اٹھ کے کھلوے نو قدرت دے اللہ نے سنیا کہ یا اللہ اس طرح دے گستاخی برداشت نہیں ہوندیاں اللہ فرمائے جبریل عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے فرمایا فرشتے دی فوج ذرا زمین کے لے جائے کہ کافر دے سر تے کھڑا کر دے عرض کی تھی یا اللہ کی کرا فرمایا جڑا نہ اٹھے کرنا تو پھڑ پھڑ کے اٹھائی جایا نبی کریم علیہ السلام نے پہلا قدم ابو جہل دی حویلی وچ رکھیا سارے دے کنا تو پھڑ کے فرشتوں نے کھڑا کر دیتا جبریل دے کنا تو ابو جہل دے کنا تو جبریل نے پھڑ کے کھڑا کر دیتا نبی کریم دا اللہ کا فرما دے بیٹھو سارے بیٹھ ابو جہل کھلوتا رہیا نبی کریم نے فرمایا تو بھی بیٹھ جبریل نے کنے چھڈ ابو جہل زمین تے ڈگا
دادا مست ہو گئے اوپر شیخ ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مست ہو گئے تو مرتی جو ہے تو ہون پار جو ہو جاتا ہے عشق رسول کی مستی سے آ کے ڈبل زور لگا کے بولو سبحان اللہ کہنے کا پتہ لگی کوئی نہیں میرے نال بڑی کی کبھی باتیں لوگ ایسے نگڑی کہتے ہیں نا جی جبریل میرے نبی کا استاد ہے جبریل میرے نبی کا استاد ہے میں کہنا چلیا کہ اپنے دماغ کا علاج کرا تو فرشتے سے قدم قدم پہ میرے نبی دیا غلامیاں کرنا دے رہے قدم قدم پہ غلامیاں کرنا دے رہے کہ میں غلامیاں کرنا دے رہے نبی کریم علیہ السلام جدو جنگی بدر کا موقع آیا نا نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی قلتی فرمائی کہ جنگی بدر کے دہاڑے میرے نبی کے 313 صحابی ان میں جو سارے جوار بھی نہیں بھٹے بھی نہیں حضرت مقدار میں 80 سال دے بچے حضرت معاذ کے محمد ورگے 13 صحابی نبی کریم نے بیٹھا کہ جو کوئی نہیں ادھر کافر 1000 کا لشکر لے کے ابو جہل امیہ بن خلف عتبہ عتیبہ شیبہ ابو سفیان سارے 1000 کا لشکر لے کے آئے انہاں کول کی تیر بھی موجود ہے ڈھانا بھی موجود ہے سارا جنگ دا سامان موجود ہے ادھر میرے نبی دے غلام نے کہا حالت جی نے ہاتھ کھجور دی ٹوٹی ٹہنی آئی بھی چونکہ جنگ بدر دے مقام چھا بڑے یاد رکھا جو قصور دے رہنے والے جنگ بدر دا مطلب نقشہ بیان کرا ادھر بھی پہاڑی میں اس لحاظ ہم دس رہے ادھر بھی پہاڑی ادھر بھی پہاڑی نبی کریم نے ادھر ڈیرا لگا رہا کافی جانے اس پہاڑی پر ڈیرا لگا رہا نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ادھر 1000 آئے نے جنات انہاں نے عورتہ بھی لیا نے عورتہ رقص پہ کر دیا نے ڈانس پہ کر دیا نے کافر شراب پہ بھی دے ادھر محمد غلامہ کا حال ہے کہ مسلح بچھا کے رب دی یاد کرتا ہے نبی کریم نے دیکھا 1000 ہے لشکر میں موجود ہے ہر چیز موجود ہے ادھر 313 کے شہر میں کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا میرے بار مسلح بچھا لیا سر سجدے بھی جلا گیا کہ نیلی چھت گیا مالکا میں بڑیا مارا کھا کے 313 بنائے نے یا اللہ لوگ میں نے پتھر بھی مار دے رہے نے یا اللہ میرے رامے سے کنڈے بھی سڑ دے رہے نے یا اللہ صبح بدر دی لڑائی ہو رہی ہے کہ 313 مر گئے قیامت تک تیرا کسی نے جان نہیں لینا نبی کریم نے دردنان روئے نبی کریم نے مزمل بنی چادر موٹے تو زمین اندر ڈگ پئی آسمانوں کو فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے ابو بکر صدیق نے دیکھا آگے نبی کریم کو چٹھا مار لیا عرض کی تھی کملی والیا سونیا انہیں بس کر دیا آؤ دیکھو رب دی مدد پہ آنی ملائکۃ مصومین تے بندہ فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے نبی کریم علیہ السلام سجدے سے رو رہے ٹھنڈی کی آواز چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی میں جبریل 1000 فرشتہ لے کے آیا نبی کریم سجدے سے رو رہے ٹھنڈی کی ہوا چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی میں میکائیل 1000 فرشتہ لے کے آیا نبی کریم سجدے میں رو رہے ٹھنڈی کی ہوا چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی میں اسرافیل 1000 فرشتہ لے کے آیا نبی کریم سجدے میں رو رہے ٹھنڈی کی ہوا چلی فرمایا کون ہے عرض کی تھی میں اسرائیل ملک الموت آیا نبی کریم سجدے سے ساری اٹھا کے فرمانے نے اسرائیل تو تے جانا کرنا ہے تو ساڑے وکیل لینا ہے اسرائیل نے ہاتھ جوڑنا ہے تو گرد کی تھی کملی والیا سونیا اے سارے تو اڈے ولی آئے نے میں یونا بلایا کملی والے سارے آئے کملی والے میں گواہی بنایا
انہوں نے سویرے دس لگا کہ میں اپنی بانے دی حکمت بھی کرتے رہے. پھر جنگ بدر کی جا کے سیرت اٹھا کے دیکھو, تاریخ کا مطالعہ کرو کہ نبی کریم نے صحابی نے اجے حدود ٹوٹی ٹنی مارنی نہیں, صرف گزارنی تے کافر کا سر پہلے زمین تے ڈالنا. اللہ اکبر. یاد رکھنا قصور دے رہنے والے آؤ ادھر میں عرض کیا نا کہ فرشتے میرے نبی کے بڑے پرانے غلام ہیں. ادھر ابو جہل دی حویلی وچ کملی والا آیا, حبیب میرے نبی کے سامنے آ گیا. میں عرض کیتا سی حسن ہوئے نا تے عشق آپے چل کے آ جائے. جب حبیب نے دیکھا میرے نبی کا حسن تے دل نے جی من گیا اے اللہ دا سچا رسول ہے. پر جو کہ بلایا گیا سے وہ آپ کا سوال بھی کرا گا کہ اور گل بکی ہو جائے. میرے نبی کے سامنے آیا کہ کہنے لگا جی تسی نبی ہو؟ میرے نبی نے فرمایا جی میں رب کا نہیں ہوں. تو کہنے لگا نبی تے کوئی نشانیاں تے کوئی بوجھ نہیں لے کے ادھر نبی کریم نے فرمایا میں لے کے آیا میں پڑھ کے بوجھ آیا ہوا. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا. فرمایا تو کیا ہے موجودہ دیکھنا چاہنا ہے. کہنے لگا میں لمبیاں چوڑیاں گلاں تے تقریراں نہیں کرنی, میں سوال کرنے کی صرف دو. کہنے لگا میں سوال کرنے میں دو. میرے نبی نے فرمایا دو بھی پانے چار کر لے. کہنے لگا میں دو کرنے دے. نبی کریم نے فرمایا کیڑے سوال. کہنے لگا ایک سوال میرا ہوئے گا تے جواب تسی دو گے, ایک سوال میرے دل وچ ہوئے گا دل والا سوال بھی تسی دسنا تے جواب بھی تسی دینا. میرے نبی نے فرمایا تیرے دونوں سوال میں منظور نے, کر پہلا سوال. کہنے لگا جی آسمانہ والا چند ٹکڑے ہو جائے تو میں من جاؤں گا تجھے اللہ دے رسول. کہنے لگا چند کس وجہ سے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے جادو زمین پہ چل گئے, آسمان تے جادو نہیں چل سکتا. یہ کہنے کہ جادو کرتے مجھے پکا پتہ چل جائے گا کہ جھوٹے نے تسی سچے. نبی کریم نے فرمایا کہ رات کی اڈیگ نہیں کرنی سبب نہ سارے کافر اکٹھے بھی ہو گئے ہیں. تو رات کی اڈیگ کرتے کرتے ہمارے سارے ٹر جڑ کے نہ سارے ہمیں اگے لوا کو ہمیں رات میں آگے چل توڑ دے دیں. آؤ مکے کے سامنے کوئی ابو کو بیس پہاڑی ہوتے سارے لے کے آ جاؤ. نبی کریم اگے حبیب پیچھے, مکے کے کافر پیچھے تے ابو جہل دا سر لٹک گیا. نال تے گولی مار کے کہندا تینوں کی ہوئے. کہنے لگا انہیں کہہ دیتا ہے کر دینا ہے, انہیں کہہ دیتا ہے کر دینا ہے. نبی کریم علیہ السلام ٹرے ٹرے کوئی ابو کو بیس تے آ گئے. نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے کھڑو کے انگلی دا اشارہ کیتا. آسماناں تے چاندنی دا چن چڑھ پیا. نبی کریم نے انگلی دا اشارہ کیتا, چن دے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک پہاڑ دے اس پاسے ایک پہاڑ دے اس پاسے ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا مکے والیو آؤ دیکھو چن ٹوٹ گیا. چن وچ آواز آئی کملی والیا سورے مر کے دیکھا پھر تے چلے ہو گئے نے. اج مینوں توڑن تے جوڑن دیاں گلاں پہ کردے نے. میں ہو گیا سمانا والا چاہنا جدوں حلیمہ دے میرے جھولے جھولدا رہیا ہے. میں تے انگلیاں دے اشاریاں تے کھیلدا رہیا. آج میں توڑن تے جوڑن دی جی میں بابا جی سنگین کہہ رہے ہیں کہ خواجہ مولانا چشتی والی سنگین میں سنا کے جاؤں. کہنے لگا چند وچ آواز آئی کملی والیا آج میں جو توڑن تے جوڑن دی گلاں پہ کرتی نے. میں وہ آسمان والا چاہنا جدو حلیمہ دے بیڑے چ جھولے جوڑدا رہیا تے ادوں گلیاں دے اشارے تے کھیڈدا رہیا. چاہے دے چلو گئے. نبی کریم نے فرمایا حبیب تیرا پہلا سوال پورا ہو گیا. کہنے لگا جی پورا ہو گیا. نبی کریم نے فرمایا دوسرا سوال. کہنے لگا جو میرے دل وچ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دس تیرے دل وچ کیڑا سوال ہے. کہنے لگا دسو. نبی کریم نے فرمایا حبیب تیری بیٹی یمن بیمار ہے, معذور ہے, کوئی جسم کا حصہ کافی نہیں کرتا. اکھاں تو نبی نہیں کرنا تو ڈوری, زبان تو ڈوری, لگا تو ڈوری چل نہیں سکتی. تیرا دل کر دے رب نو شفا عطا کر دے. نبی کریم
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حبیب یمنی آیا سی میرے نبی دا علاج کرا کھٹ گیا پتہ چلیا کہ حسن ہوئے عشق آپ بھی آ جاتا ہے جب آ جائے تو خالی نہیں جاتا کچھ لے کے جاتا ہے آپ ان کا کبھی میں سنا لگتا میں تو فارش نہیں آتا حبیب یمنی جڑے میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے یمن والا دوڑا لگا دی تھی تے جا کے میں ہوا بتایا تب تم قبار دے پھیر جاؤ میں پہ ہو نہیں گل سمجھ سی وہ سی جو بول دی نہیں سی وہ سی جو اللہ نے سی کر دی جو چند میں سے چلتی ہے کوئی جیسا حصہ کم نہیں سی کر آج حبیب حیران رہے گا میرے بیٹے جو کسی بچی دی آواز نہیں آئی ایک گھڑی جو بول دی ہے حبیب یمنی نے بوا کھڑکایا تو وہی حبیب یمنی دی بیٹی نے بوا کھولیا حبیب یمنی دی بچی نے بوا کھولیا حبیب یمنی نے اپنی بیٹی نو سینے سے لا لیا کلمہ پڑھے توڑ گھر بڑھا گیا